السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ محترم ناظرین، سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 119 ہے۔ شیطان نے کہا کہ اے رب، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، انہیں آرزوؤں میں مبتلا کروں گا، انہیں حکم کروں گا کہ وہ بتوں کے نام پر اپنے جانوروں کے کان چیریں، اور انہیں حکم کروں گا کہ تیری بنائی ہوئی صورتوں میں وہ بگاڑ پیدا کریں۔ محترم ناظرین، اس آیت کے تناظر میں کہیں نہ کہیں شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ آج جب ہم اپنے سماج پر نگاہ ڈالتے ہیں تو معاملہ بالکل عکس ہے، معاملہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح شیطان چاہتا ہے۔ آج ہم نے اپنا وضاقتہ، رہن سہن، چال ڈھال، اپنے پہناوے، یہ ساری چیزیں ہم نے بدل لی ہیں۔ مرد عورتوں کے کپڑے پہنتا ہے، عورتیں مرد کے کپڑے پہنتی ہیں۔ اسی طرح سے عورتوں نے فیشن کے نام پہ کیا کیا نہیں کیا، پلکوں کو باریک کروانا، اسی طرح سے دانتوں کے درمیان فاصلے پیدا کرنا، گودنا گدوانا، بڑے بڑے ناخن رکھنا، ناخنوں پہ پالش لگانا، مصنوعی وگ لگانا، مصنوعی بال اپنے بالوں سے جوڑ کے رکھنا، یہ ساری چیزیں فیشن کے طور پہ آج ہمارے سماج کے اندر ہمارے مسلمان بھائی اور ہمارے مسلمان مائیں اور بہنیں یہ سب کام کر رہے ہیں، جو نہایت غلط ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری بیٹی کو جلد کی بیماری لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں، اور میں نے اس کی شادی کر دی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کے بالوں میں مصنوعی بال جوڑ دوں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے بال جوڑنے والی پر اور اس پر جس کے بال لے کر جوڑے جائیں، دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ غور کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بال جوڑنے والے اور جڑوانے والے دونوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ دیکھیں، جبکہ ایک خاص عذر ہے کہ بال گر گئے ہیں، جلد کی بیماری کی وجہ سے بال جھڑ گئے، بال چھوٹے ہو گئے ہیں، اجازت مانگ رہی تھی کہ اس میں مصنوعی بال جوڑ دوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دیا۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن الواصلۃ والمستوصلہ والواشمۃ والمستوشمہ۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے بال جوڑنے والے اور جڑوانے والے پر، اور گودنے والے اور گدوانے والے پہ۔ گودنا کیا ہے؟ جسم کی کھال میں سوئی چبھو کر یا اس قسم کی کوئی چیز سے کھال کے اندر چبھو کر کے اور اس کے اندر پھر ایک خاص قسم کا رنگ بھرنا جو ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے، تو اس کو گودنا کہتے ہیں۔ اور آج کے اس دور میں اس کا سمجھنا بڑا آسان ہے، آسان زبان میں اس کو ٹیٹو آپ کہہ لیجئے۔ تو یہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا گودنا گودوانے کا، مذہب اسلام میں اس سے روکا گیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو گودنا گودواتے ہیں اور جو گودنا گودتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی تخلیق میں بگاڑ پیدا کرنا ہے۔ اللہ نے تو ویسے ہی آپ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، ہاں ظاہری زیب و زینت آپ اختیار کریں، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے،
آپ زیورات استعمال کریں، عورتوں کے لیے کان کی بالیاں ہیں، اسی طرح سے انگوٹھی ہے، پازیب ہے، یہ ساری چیزیں پہنیں، آنکھوں میں سرما لگائیں۔ لیکن جو چیزیں غلط ہیں، شریعت سے جن کا کوئی میل نہیں، شریعت سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی چیزوں سے تو بہرحال اجتناب ضروری ہے، لازمی ہے۔ ایک دوسری روایت پیش کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ لعن اللہ الواشماتی والمستوشمات، اللہ لعنت کرے گودنا گودنے والے اور گودنا گودوانے والے پر، والمتنمساتی، اور پلکوں کے بال اکھڑوانے والیوں پر، والمتفلجات للحسن، اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کے بیچ میں خلا فاصلہ کرنے والیوں پر، المغیراتی خلق اللہ، جو اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں۔ فقالت له امرأۃ فی ذلک، تو ایک عورت نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے سوال کیا، پوچھا اس سلسلے میں، تو آپ نے فرمایا کہ وَمَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ فِي کتاب اللہ، یعنی اس خاتون کا عبداللہ بن مسعود کے اس قول پر کہ اللہ لعنت کرے گودنا گودوانے والے گودنے والے پر، اسی طرح پلکوں کے بال اکھڑوانے والیوں پر، اسی طرح سے حسن کے لیے دانتوں کے بیچ میں فاصلہ کرنے والیوں پر۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے کیا پڑی ہے، میں یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی کتاب اللہ، بلکہ یہ بات تو اللہ رب العالمین کی کتاب میں ہے، میں نہیں لعنت کرتا اس پر جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، لیکن یہ بات چونکہ اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، تو اس لیے میں بھی روک رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے، اور اس نے جو ہمیں نیچرل خوبصورتی دے رکھی ہے، جو فطرتاً ہماری خوبصورتی ہے، اس کے اندر بگاڑ نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم ہوا ہے انہیں ہم کریں، اور جن کاموں سے ہمیں شریعت مطہرہ میں روکا گیا ہے ہم ان کاموں سے اجتناب کریں، کہ اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔